السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد بگڑتے حالات کے پیش نظر بھارتی حکومت اپنے شہریوں کو محفوظ واپسی میں مصروف ہے۔ افغانستان میں پھنسے ہندوستانیوں کو خصوصی طیاروں کے ذریعے ملک واپس لایا جا رہا ہے۔ کابل سے نکالے گئے بھارتیوں کو لے کر 2 پروازیں آج صبح دہلی پہنچی ہے۔ ہندوستانیوں کو کابل سے نکالنے کے بعد 2 مختلف طیارے گزشتہ روز دوحہ پہنچے تھے اور وہ آج دہلی پہنچے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ باگچی نے ایک کے بعد ایک ٹویٹ کر کے کابل سے نکالے گئے ہندوستانیوں کے بارے میں معلومات پیش کی۔ انہوں نے ایک ویڈیو کلپ بھی پوسٹ کیا ہے جس میں کابل سے نکالے گئے لوگ بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگاتے ہوئے دیکھے گئے۔ ایک اعلیٰ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ تمام مسافروں کو لینڈنگ کے بعد RT-PCR ٹیسٹ سے گزرنا پڑا ہے۔ ساتھ ہی وزارت خارجہ کے ترجمان باگچی نے کہا کہ ہندوستانیوں کو نکالنے کے لیے مزید پروازیں چلائی جا رہی ہے۔ تیل کمپنیوں نے آج یعنی 22 اگست کو پیٹرول اور ڈیزل کے نئے ریٹ جاری کیے ہیں۔ یوں تو ایندھن کی قیمتیں ریکارڈ سطح پر ہے، لیکن اگر آج کے قیمت کی بات کریں تو انڈین آئل کے مطابق پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں معمولی کمی واقع ہوئی ہے۔ لیٹسٹ ریٹ اپڈیٹ کے مطابق پیٹرول 20 پیسے فی لیٹر سستا ہوا ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمتوں میں بھی 20 پیسے کمی کی گئی ہے۔ دارالحکومت دہلی میں آج پیٹرول کی قیمت 101 روپے 64 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے اور ڈیزل 89 روپے 7 پیسے فی لیٹر ہو چکا ہے۔ وہیں ممبئی میں ڈیزل 96 روپے 64 پیسے فی لیٹر اور پیٹرول 107 روپے 66 پیسے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ دہلی کے جنتر منتر پر اشتعال انگیز نعرے بازی کے سلسلے میں پولیس نے ایک اور شخص کو گرفتار کیا ہے۔ معلومات کے مطابق پولیس نے ہندو آرمی چیف سشیل تیواری کو گرفتار کر لیا ہے۔ سشیل لکھنؤ کا رہنے والا ہے۔ پوچھ گچھ کے دوران سشیل نے بتایا کہ اس نے پروگرام سے متعلق وکیل اشونی اپادھیائے کا واٹس ایپ پیغام دیکھا ہے۔ اس کے بعد وہ پروگرام میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ دراصل 8 اگست کو BJP لیڈر اور سپریم کورٹ کے وکیل اشونی اپادھیائے نے جنتر منتر پر ایک پروگرام کیا تھا۔ اس دوران کچھ لوگوں نے اشتعال انگیز نعرے لگائے۔ نعرے بازی کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ دہلی پولیس نے اس معاملے میں وکیل اشونی اپادھیائے کو بھی گرفتار کیا تھا، تاہم اسے عدالت نے ضمانت پر رہا کیا ہے۔ سابق چیف منسٹر اتر پردیش اور BJP کے سینئر لیڈر کلیان سنگھ جو کچھ عرصے سے بیمار تھے، ہفتے کی شام سنجے گاندھی پوسٹ گریجویٹ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں آخری سانس لی۔ ان کی عمر 89 سال تھی۔ پسماندہ طبقات کے مشہور لیڈر کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اتر پردیش کی ترقی اور ہندوستان کی تہذیب کے اثر نو فروغ کے لیے کلیان سنگھ کی ناقابل فراموش خدمات کو خراج پیش کیا۔ کلیان سنگھ کو 4 جولائی کے دن نازک حالت میں SGPGI کے ICU میں شریک کیا گیا تھا۔ دواخانے نے بتایا کہ ان کی موت جسم کے سڑ جانے اور کئی اعضاء کے کام کرنا بند کر دینے کے باعث ہوئی۔ کلیان سنگھ اتر پردیش کے چیف منسٹر تھے جب 6 دسمبر 1992 کو BJP کے سینئر قائدین LK اڈوانی اور MM جوشی کے ساتھ کار سیوکوں کے ہجوم نے ایودھیا میں بابری مسجد کو ڈھا دیا تھا۔ وہ ان 32 افراد میں شامل تھے جن کو گزشتہ سال سپٹمبر کے دوران بابری مسجد کو منہدم کر دینے کے کیس میں بری کر دیا گیا تھا۔ کلیان سنگھ نے 1990 کے دہے کے دوران اتر پردیش میں BJP کو اقتدار دلانے میں اہم ترین رول ادا کیا تھا۔ وزیراعظم مودی نے کلیان سنگھ کے فرزند راجویر سے بات چیت کی اور انہیں تسلی دی۔ اظہار رنج کرتے ہوئے چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ ان کا انتقال ساری قوم کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ مرکزی وزیر امت شاہ نے کہا کہ کلیان سنگھ نے اپنی زندگی کو ملک، دھرم اور عوام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ دارالحکومت دہلی میں کرونا وائرس انفیکشن کے پیش نظر بازاروں پر سے وقت کی پابندی ہٹا دی گئی ہے۔ پیر سے سبھی بازار معمول کے وقت کے مطابق کھلیں گے۔ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے ٹویٹ کر کے کہا کہ ابھی تک کورونا بحران کے سبب دہلی کے بازاروں کو 7-8 بجے تک کھولنے کی اجازت تھی۔ کورونا انفیکشن کے کم ہوتے معاملات کی وجہ سے پیر سے وقت کی حد ہٹا دی جائے گی۔ اب بازار اپنے وقت کے مطابق کھل سکیں گے۔ آسام پولیس نے بتایا کہ طالبان کی جانب سے افغانستان کے اقتدار پر قبضے کی مبینہ تائید سے متعلق سوشل میڈیا پوسٹوں پر سارے آسام سے کم از کم 15 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں آسام پولیس کے کانسٹیبل، جمعیت کے ایک سینئر رہنما اور ایک صحیفہ نگار بھی شامل ہیں۔ یہ گرفتاریاں گزشتہ شام کی گئی اور ان کو غیر قانونی سرگرمیوں کے انسداد سے متعلق قانون، IT ایکٹ اور ضابطہ فوجداری کی مختلف دفعات کے تحت بک کیا گیا۔ اسپیشل ڈائریکٹر جنرل پولیس GP سنگھ نے ٹویٹ کیا کہ آسام پولیس نے ان افراد کو طالبان کی سرگرمیوں کے سلسلے میں سوشل میڈیا پوسٹوں کے لیے گرفتار کیا ہے جو اس ملک کی سرزمین کے قانون کے مغائر ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ عوام کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اشتعال انگیز سوشل میڈیا پوسٹ کے سلسلے میں محتاط رہیں، ان کو ری ٹویٹ نہ کریں، لائک نہ کریں، کیونکہ ان کی ایسی حرکت پر ان کے خلاف تعزیراتی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ صدر PDP و سابق چیف منسٹر
جموں کشمیر محبوبہ مفتی نے مرکز سے کہا کہ وہ افغانستان سے جہاں پر طالبان نے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے اور امریکہ کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا ہے، سبق سیکھیں اور حکومت پر زور دیا کہ وہ جموں کشمیر میں مذاکرات کا انعقاد عمل میں لائیں اور اس کے خصوصی موقف کو بحال کریں جس کو 2019 کے دوران برخاست کر دیا گیا ہے۔ محبوبہ کے ان ریمارکس پر بی جے پی نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، جس نے ان پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اس مرکزی زیر انتظام علاقے میں اپنا مقام کھونے کے بعد نفرت کی سیاست سے کام لے رہی ہے۔ اتر پردیش کیڈر کے سابق آئی پی ایس عہدیدار امیتابھ ٹھاکر نے، جن کو قبل از وقت وظیفے پر سبکدوش کر دیا گیا، آج دعویٰ کیا کہ پولیس نے ان کو یہ بہانہ کرتے ہوئے گورکھپور جانے سے روک دیا کہ ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے۔ ٹھاکر کو عوام کے مفاد میں 23 مارچ کو لازمی طور پر سبکدوش کر دیا گیا کیونکہ وہ اپنی ملازمت کی ماباقی میعاد کے لیے کام کرنے کے قابل نہیں تھے۔ قبل ازیں ٹھاکر کے خاندان نے اعلان کیا تھا کہ وہ چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف آئندہ سال کے اسمبلی انتخابات میں مقابلہ کریں گے اور اس اصولوں کے لیے لڑائی قرار دیا تھا۔ آدتیہ ناتھ ریاست کے چیف منسٹر بننے سے قبل گورکھپور لوک سبھا نشست کی نمائندگی کرتے تھے۔ ٹھاکر نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ جب وہ اپنے دوست و احباب میں سے ایک کے ساتھ صبح کے وقت گورکھپور جا رہے تھے تو گومتی نگر سرکل آفیسر کے ساتھ بھاری پولیس فورس وہاں آئی اور کہا کہ وہ گورکھپور نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے ان سے اس کی وجہ دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا کہ میری زندگی کو خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ مجھ جیسے چھوٹے شخص سے خوفزدہ ہیں۔ ٹھاکر نے کہا کہ یہ ہنسنے کی بات ہے اور اس سے حقیقت اور جمہوریت کے قتل کا اظہار ہوتا ہے۔ اتر پردیش کے ضلع وارانسی میں واقع گیان واپی مسجد میں پوجا کرنے کی اجازت دینے کے لیے 5 خواتین کی جانب سے داخل عرضی پر سماعت کرتے ہوئے ضلع کورٹ نے ریاستی حکومت سمیت سبھی فریقین سے اس ضمن میں جواب طلب کیا ہے۔ 5 خواتین کی جانب سے گیان واپی مسجد میں پوجا پاٹ کرنے کے لیے عدالت میں عرضی داخل کی گئی تھی، جس پر سماعت کرتے ہوئے وارانسی ڈسٹرکٹ کورٹ نے ریاست کی یوگی حکومت، مسجد انتظامیہ اور کاشی وشوناتھ مندر کے ٹرسٹی بورڈ سے اس پر جواب طلب کیا ہے۔ ڈسٹرکٹ کورٹ میں خواتین کی جانب سے داخل عرضی میں اس بات کی اجازت طلب کی گئی ہے کہ گیان واپی مسجد کے اندر مان شری نگر گوری، بھگوان گنیش، ہنومان اور دیگر کی پوجا ارچنا کی جا سکتی ہے۔ اس کے پیچھے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مسجد کے پرانے احاطے میں ان سبھی دیوتاؤں کے عکس کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ بنارس میں واقع گیان واپی مسجد کے سلسلے میں کچھ شرپسند عناصر کی جانب سے کورٹ میں عرضی داخل کر کے اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مسجد کو ایک مندر توڑ کر تعمیر کی گئی ہے، اس لیے مسجد کے نیچے کھدائی کر کے اس کا سروے کرایا جائے اور یہ معاملہ فی الحال نچلی عدالت میں زیر سماعت ہے۔ وہیں دوسری جانب جیسے جیسے اتر پردیش اسمبلی کے انتخابات قریب آ رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ منظم سازش کے تحت ایسے حساس موضوعات کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ فرقہ واریت کو ہوا دے کر سیاسی روٹیاں سینکی جا سکے۔ درگاہ اجمیر شریف کے سربراہ مولانا سید زین العابدین نے کہا کہ طالبان نفاذ شریعت کے نام پر اپنی دہشت گردانہ سرگرمیوں کے ذریعے اسلام کی شبیہ مست کر رہے ہیں۔ زین العابدین نے کہا کہ طالبان خواتین پر تہدیدات عائد کر رہے ہیں اور اسلام قانون کے نام پر قتل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی حرکتیں اسلام میں جرم ہیں۔ ان کا ادعا ہے کہ طالبان کی دہشت گردی اور آمرانہ رویے سے دنیا بھر میں اسلام کے تئیں نفرت بڑھ رہی ہے۔ طالبان اپنی دہشت گردانہ سرگرمیوں سے اسلام کی شبیہ مست کر رہے ہیں۔ طالبان کی جانب سے افغانستان پر قبضے پر رد عمل کے طور پر درگاہ اجمیر شریف کے سربراہ زین العابدین نے کہا کہ افغانستان اب طالبان کے ظالمانہ ہاتھوں میں آ چکا ہے، جس کی وجہ سے تباہی اور خواتین پر تہدیدات اور ملک میں قتل شروع ہو گئے ہیں۔ یہ تمام کام شریعت کے نام پر کیے جا رہے ہیں۔ یہ اسلام میں جرم ہے اور اس کی تائید نہیں کی جا سکتی۔ ملیشیا کے سابق نائب وزیر اعظم اسماعیل صابری یعقوب نے ہفتے کے روز ملیشیا کے نئے وزیر اعظم کے طور پر حلف لے لیا۔ سرکاری ٹی وی کی براہ راست نشریات میں اسماعیل صابری کو روایتی ملیشیائی لباس پہنے ہوئے دیکھا گیا، جنہوں نے ملک کے بادشاہ عبداللہ سلطان احمد شاہ کے سامنے قومی شاہی محل میں اپنے عہدے کا حلف لیا۔ 61 سالہ اسماعیل صابری یونائیٹڈ ملیشیا نیشنل آرگنائزیشن کے نائب صدر ہیں اور جولائی میں نائب وزیر اعظم مقرر ہونے سے قبل سابق وزیر اعظم محی الدین یاسین کی کابینہ میں بطور وزیر دفاع خدمات انجام دے چکے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ ضرورت پڑی تو طالبان کے ساتھ مل کر بھی کام کریں گے۔ مقامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بورس جانسن نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ افغانستان کا حل تلاش کرنے کے لیے ہماری سیاسی اور سفارتی کوششیں جاری رہیں گی، جس میں ضرورت پڑنے پر طالبان کے ساتھ کام کرنا بھی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر اپنے وزیر خارجہ راب کا دفاع بھی کیا، جو افغان صورتحال سے نمٹنے کے معاملے پر تنقید کی زد میں ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں مستقبل قریب میں کورونا وائرس کی تیسری لہر کا امکان نہیں ہے۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں، ماہرین وبائی امراض اور ریسرچرز کے مطابق مختلف اسباب وجوہات کے باعث ریاست میں آئندہ چند ماہ تک کورونا کی تیسری لہر کا امکان نہیں ہے۔ اگر کورونا کی تیسری لہر شروع بھی ہو جاتی ہے تو یہ دوسری لہر کی طرح شدید نہیں رہے گی۔
تلنگانہ کے بشمول ملک کی تقریباً ریاستوں میں دوسری لہر نے تباہی مچا دی تھی۔ ریاست میں متبادل شکل کے کووڈ وائرس کے تیزی کے ساتھ پھیلنے کے کوئی علامتیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ تلنگانہ ڈاکٹر جی سرینواس راؤ نے کہا کہ ریاست میں کووڈ کی تیسری لہر پھیلنے کا امکان نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کوئی اشارے بھی نہیں ملے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری توجہ ٹیکے دینے پر مرکوز ہے۔ جتنا جلد ہو سکے ہم شہریوں کو کورونا ویکسین دلانے کی ممکنہ مساعی انجام دے رہے ہیں۔ حیدرآباد میں کل ہند صنعتی نمائش سوسائٹی نامپلی نے اعلان کیا ہے کہ ریاستی وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ کو سوسائٹی کا نیا صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔ سوسائٹی کے ارکان نے کل ہند صنعتی نمائش سوسائٹی کے صدارتی عہدہ کو قبول کرنے پر ہریش راؤ سے اظہار تشکر کیا ہے۔ سوسائٹی کے ارکان نے آج کیمپ آفس میں وزیر فائنانس ہریش راؤ سے ملاقات کی۔ وزیر فائنانس نے ارکان کو یقین دہانی کرائی کہ وہ سوسائٹی کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے سخت محنت کریں گے۔ یہ سوسائٹی گزشتہ 80 سالوں سے سرگرم ہے۔ سوسائٹی کی جانب سے ہر سال بڑے پیمانے پر کل ہند صنعتی نمائش کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ چیف منسٹر KCR کی سرپرستی اور تعاون سے سالانہ نمائش کو عالمی سطح پر ممتاز مقام دلانے اور اس کی شناخت کے لیے کام کریں گے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے عہدیداروں کو کرشنا گوداوری ریور مینجمنٹ بورڈ اجلاس میں ریاست کے حصے کا پانی حاصل کرنے کے لیے مؤثر انداز میں آواز بلند کرنے کا مشورہ دیا۔ پرگتی بھون میں محکمہ آبپاشی کے اعلیٰ عہدیداروں اور انجینئرز کے ساتھ منعقدہ اجلاس میں چیف منسٹر نے کہا کہ 27 اگست کو منعقد شدنی اجلاس میں ریاست کے ایک خطرہ پانی حاصل کرنے کے لیے مؤثر انداز میں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ دریائے کرشنا کے پانی کی تقسیم کے مسئلے پر دونوں ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے درمیان شدید اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ ان اختلافات کو دیکھتے ہوئے مرکزی وزارت جل شکتی نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے دونوں ریاستوں میں دریائے گوداوری اور کرشنا پر تعمیر تمام پروجیکٹس کو اپنے کنٹرول میں لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ حکومت تلنگانہ کا استدلال ہے کہ دریائے کرشنا کے پانی کو دونوں ریاستوں کے درمیان 50-50% کی اساس پر تقسیم کیا جانا چاہیے اور اس ضمن میں KRMB کے نام مکتوب بھی تحریر کیا تھا۔ KRMB نے 27 اگست کو منعقد شدنی اجلاس کے ایجنڈے میں اس مسئلے کو بھی شامل کیا۔ شہر حیدرآباد کی سب سے بڑی اور مشہور کتا پیٹ فروٹ مارکیٹ کی منتقلی کے خلاف پھلوں کے تاجروں نے احتجاج کیا۔ اس مارکیٹ کو باٹا سنگارم منتقل کیا جا رہا ہے، تاہم ان تاجروں کا کہنا ہے کہ وہاں پر مناسب بنیادی سہولیات نہیں ہیں۔ ان کاروباریوں نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کو زبردستی نئی مارکیٹ منتقل کرنے کی کوشش کی گئی تو احتجاج میں مزید شدت پیدا کی جائے گی۔ کتا پیٹ مارکیٹ میں LB نگر نمس ہاسپٹل بنانے کا حکومت ارادہ رکھتی ہے، جس کے لیے سرکاری احکام بھی جاری کیے گئے ہیں۔ 22 اگست سے کتا پیٹ فروٹ مارکیٹ کو باقاعدہ طور پر باٹا سنگارم منتقل کیا جانے والا ہے، جس کے انتظامات عہدیداروں نے کیے ہیں۔ تاہم آج کتا پیٹ فروٹ مارکیٹ کے تاجروں اور حمالی کا کاروبار کرنے والوں نے اچانک احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ اس نئی فروٹ مارکیٹ میں کینٹین کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات نہیں ہیں، ایسے میں ان کا وہاں منتقل ہونا مناسب نہیں ہے۔ باٹا سنگارم علاقہ حیدرآباد کے نواح میں واقع ہے۔ تلنگانہ کے کومرم بھیم آصف آباد ضلع میں شیر کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی ہے۔ پنچکل پیٹ منڈل کے لوٹپلی سلوگوپر روڈ علاقے میں صبح کے اوقات میں یہ شیر نظر آ رہا ہے۔ ایک ہفتے کے دوران کئی مرتبہ یہ شیر نظر آیا، جس کے نتیجے میں مقامی افراد میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ 2 ماہ پہلے لوٹپلی میں اس شیر نے 3 جانوروں کو نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد قریبی دیہاتوں کے عوام میں خوف پایا جا رہا ہے۔ ایک شخص کی جانب سے اس شیر کا ویڈیو لیا گیا، جو تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر وائرل ہو گیا۔ اس ویڈیو میں شیر کو سڑک پر چلتا ہوا دیکھا گیا۔